چند دنوں سے خبروں میں ایک ہی طوفان برپا تھا کہ پاکستان بھی امریکہ کی نئی سفری پابندیوں کی زد میں آنے والا ہے۔ ہر طرف چہمگوئیاں جاری تھیں۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ پاکستانی شہریوں کے ویزوں پر سختی کی جا رہی ہے، تو کوئی دعویٰ کر رہا تھا کہ افغانستان کے ساتھ پاکستان کو بھی فہرست میں شامل کر لیا گیا۔ میڈیا پر رپورٹس آ رہی تھیں کہ ٹرمپ انتظامیہ سیکیورٹی خدشات کی بنیاد پر مزید مسلم ممالک پر پابندیاں عائد کرنے والی ہے، اور اس میں پاکستان کا نام شامل ہونا تقریباً طے ہو چکا ہے۔ سفارتی حلقے پریشان تھے، پاکستانی نیات امریکی برادری بے چین تھی، اور بھارتی لابی پر انگلیاں اٹھ رہی تھیں کہ شاید اس معاملے کو ہوا دی جا رہی ہے۔ لیکن آج کی ایک تازہ ترین خبر نے سب کچھ پلٹ کے رکھ دیا۔ ذرائع کے مطابق ٹرمپ انتظامیہ نے پاکستان کو سفری پابندی کی فہرست میں شامل نہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ قیاس آرائیاں جو کئی دنوں سے پاکستانی شہریوں میں بے چینی پھیلا رہی تھی، اب انہیں محض ایک سازش قرار دیا جا رہا ہے۔ اندرونی ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ حالیہ سفارتی روابط اور پاکستان کی جانب سے ایک مطلوب دہشت گرد کی امریکہ کے حوالے کیے جانے کے بعد دونوں ممالک کے تعلقات میں بہتری آئی، جس کے باعث پاکستان کو سفری پابندیوں سے استثناء ملنے کا امکان قوی ہو چکا۔ لیکن نئی پالیسی کے تحت امریکہ پہنچنے والی پاکستانی خواتین کی سخت جانچ پڑتال، ورک اور اسٹوڈنٹ ویزا رکھنے والوں کی اضافی اسکریننگ اور پاکستان سے امریکہ جانے والی ایئر لائنز کے لیے ممکنہ سفری ایڈوائزری جیسے اقدامات اب بھی زیر غور ہیں۔ آپ سب پر سلامتی ہو، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں 92 ڈیجیٹل۔ ناظرین، دونوں منظرنامے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ کچھ دن پہلے تک کی خبریں اور تجزیہ آپ کے سامنے رکھوں گا، اور پھر آج کی خبر اور تجزیہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اور یہ تجزیہ اور خبر میرا نہیں، یہ خبر جو ابتدائی طور پہ آئی تھی ان ہزاروں افغانوں اور پاکستانیوں کے لیے کسی دھماکے سے کم نہیں تھی جو ایک بہتر زندگی کی امید میں امریکہ جانے کے خواب دیکھ رہے تھے۔ وہ لوگ جو جنگ اور عدم استحکام سے بچنے کے لیے مہاجرین کی حیثیت سے امریکہ میں پناہ لینا چاہتے تھے یا خصوصی امیگرنٹ ویزا کے منتظر تھے، وہ ایک غیر یقینی مستقبل کی دہلیز پہ کھڑے ہو گئے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے سفری پابندیوں کا نیا حکم آیا، جس کی بازگشت واشنگٹن کے ایوانوں میں سنائی دی۔ افغانستان اور پاکستان کے شہریوں کے لیے امریکہ کے دروازے بند ہو سکتے ہیں، یہ جملہ تھا۔ سیکیورٹی اور جانچ پڑتال کے خدشات کے نام پر کی جانے والی اس ممکنہ پابندی کے پیچھے کون سے عوامل کار فرما تھے؟ کیا یہ محض ایک پالیسی فیصلہ تھا یا اس کے پیچھے کوئی اور مقصد چھپا تھا؟ اگر پاکستان کو بھی اس فہرست میں شامل کر لیا گیا، یہ تجزیے تھے، تو اس کے سفارتی، اقتصادی اور سماجی اثرات جو ہیں وہ متاثر ہوں گے، اور یہ فیصلہ ایک پورے خطے پر اثر ڈال سکتا ہے جہاں پہلے ہی بے یقینی کی کیفیت ہے۔ سوال اٹھائے جا رہے تھے کہ کیا یہ محض ایک وقتی لہر ہے یا ایک ایسا طوفان جو مستقبل کی راہیں بدل دے گا؟ اور یہ خبر صرف ایک پالیسی بیان نہیں دکھائی دے رہا تھا، بلکہ ہزاروں امیدوں کا چراغ گل کرنے کے مترادف تھا۔ ایک ایسے وقت میں جب افغان باشندے جنہوں نے برسوں امریکی افواج کے ساتھ کام کیا، اپنے مستقبل کو بچانے کے لیے امریکہ کی طرف دیکھ رہے تھے، ٹرمپ انتظامیہ کے اس فیصلے نے ان کے راستے میں ایک اور دیوار کھڑی کر دی تھی۔ اور باخبر ذرائع یہ بتا رہے تھے کہ اس فہرست میں مزید ممالک بھی شامل کیے جائیں گے، لیکن وہ کون ہوں گے یہ واضح نہیں تھا۔ اور یہ فیصلہ کسی عام پابندی کا تسلسل نہیں تھا، بلکہ 2017 میں لگائی گئی اس متنازع پابندی کی بازگشت تھی جس نے 7 مسلم اکثریتی ممالک کے شہریوں کے لیے امریکہ کے دروازے بند کر دیے تھے، جسے 2018 میں سپریم کورٹ نے برقرار رکھا تھا۔ جب جو بائیڈن اقتدار میں آیا تو اس نے اس پابندی کو قومی ضمیر پر ایک دھبا قرار دے کر ختم کر دیا، لیکن اب تاریخ خود کو دہرانے جا رہی تھی۔ فرق صرف یہ تھا کہ اس بار پابندی کا شکار وہ افغان بھی ہو سکتے ہیں جنہوں نے امریکہ کے لیے اپنی زندگیاں داؤ پر لگائی، وہ ہزاروں افراد جو خصوصی امیگرنٹ ویزا یا مہاجرین کی حیثیت سے امریکہ میں داخلے کے منتظر تھے، طالبان کے ممکنہ انتقام کے سائے میں جی رہے تھے۔ اگر پاکستان بھی پابندی کی زد میں آیا تو یہ خطے میں امریکہ کے تعلقات کے لیے ایک نیا موڑ ثابت ہوگا۔ اس خبر کے بعد سوال یہ اٹھ رہا تھا کہ کیا یہ واقعی سیکیورٹی کے خدشات پر مبنی فیصلہ ہے یا محض ایک سیاسی چال ہے؟ اور سب سے بڑھ کر وہ افراد جنہوں نے امریکہ پر بھروسہ کیا تھا، وہ اب کہاں جائیں گے؟ کیا ایک بار پھر تاریخ کی عدالت میں امریکہ کو ایک ایسے اتحادی کے طور پر دیکھا جائے گا جو مشکل وقت میں اپنے وفاداروں کو تنہا چھوڑ دیتا ہے؟ اس وقت کہا جا رہا تھا یہ کوئی عام فیصلہ نہیں، بلکہ ایک ایسا قدم ہے جو ہزاروں افراد کے مستقبل پر سوالیہ نشان لگا دے گا۔
اور 20 جنوری کو ڈونلڈ ٹرمپ کے جاری کردہ ایگزیکٹو آرڈر کے تحت امریکہ میں داخلے کے لیے غیر ملکیوں کی سیکیورٹی جانچ مزید سخت کرنے کا حکم دیا گیا تھا، اور 12 مارچ تک ان ممالک کی فہرست تیار کرنے کی ہدایت کی گئی تھی جہاں جانچ کے نظام میں سنگین خامیاں پائی جاتی ہیں، اور یہ بتایا گیا کہ افغانستان کو مکمل سفری پابندی کی فہرست میں شامل کیا جائے گا، جبکہ پاکستان کے نام پر بھی غور ہو رہا ہے۔ اگر یہ فیصلہ حتمی شکل اختیار کر جاتا تو اس کے اثرات محض سفری پابندی تک محدود نہیں رہتے، بلکہ ان ہزاروں افغانوں کے لیے بھی ایک نیا بحران پیدا ہو جائے گا جو امریکہ کی 20 سالہ جنگ کے دوران اس کے اتحادی رہے اور اب طالبان کے انتقام کے خوف سے پناہ کے متلاشی۔ پاکستان کا نام اس فہرست میں آنا جنوبی ایشیا میں امریکہ کی پالیسی کے ایک نئے موڑ کی نشاندہی کرنے لگا کہ کیا یہ واقعی سیکیورٹی خدشات کا معاملہ ہے یا پھر ایک سیاسی حربہ جس کے ذریعے امریکہ اپنی ترجیحات واضح کر رہا ہے۔ سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہو رہا تھا کہ جو ممالک دہائیوں سے امریکہ کے ساتھ تعلقات میں رہے وہ اب اس فیصلے کو کیسے دیکھیں گے، اور کیا امریکہ ایک بار پھر اپنی پالیسیز کے تحت اپنے ہی اتحادیوں کو بے یار و مددگار چھوڑنے جائے گا۔ اور یہ خاموشی طوفان سے پہلے کی علامت دکھائی دے رہی تھی۔ محکمہ خارجہ، محکمہ انصاف، محکمہ ہوم لینڈ سیکیورٹی اور نیشنل انٹیلیجنس کا دفتر جو اس ممکنہ فیصلے کی نگرانی کر رہے تھے، کسی نے بھی تبصرہ نہیں کیا۔ سفری پابندی کا ممکنہ شکار بننے والے افغان شہری جو خصوصی ویزا یا مہاجرین کی حیثیت سے امریکہ میں بسنے کی امید رکھتے تھے، وہ پہلے ہی دنیا میں سب سے سخت جانچ پڑتال سے گزرنے والوں میں شامل ہیں۔ اس کے باوجود اطلاعات کے مطابق محکمہ خارجہ کا وہ دفتر جو ان افغان شہریوں کی آباد کاری کی نگرانی کر رہا ہے، وہ کوشش کر رہا تھا کہ خصوصی امیگرنٹ ویزا رکھنے والے افراد کو اس پابندی سے استثناء مل جائے، لیکن ذرائع یہ بتا رہے تھے کہ اس منظوری کا امکان نہایت کم ہے۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور انکشاف ہوا کہ افغان نقل مکانی کی کوششوں کے رابطہ کار دفتر کو اپریل تک اپنی بندش کے لیے منصوبہ تیار کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ اور کیا یہ فیصلہ امریکی پالیسی میں ایک بڑی تبدیلی کی طرف اشارہ کر رہا ہے، یا پھر ان ہزاروں افغانوں کے لیے ایک بند دروازہ ثابت ہوگا جو پہلے ہی بے سر و سامانی کے عالم میں کسی امید کے منتظر ہے؟ طالبان جو اگست 2021 میں کابل پہ قابض ہوئے، وہ ایک اور متنازع اور دہشت گرد جماعت کے علاقائی دھڑے کی بغاوت سے نبرداز مار۔ پاکستان خود بھی پرتشدد عسکریت پسندوں کے خلاف مسلسل جدوجہد کر رہا ہے۔ ایسے میں ٹرمپ کی نئی سفری پابندی کی ہدایت جو ان کی امیگریشن کریک ڈاؤن پالیسی کا حصہ تھی، ایک اور بڑے تنازع کا پیش خیمہ بن سکتی ہے۔ یہ پالیسی ٹرمپ نے اپنے دوسرے دور صدارت کے آغاز میں متعارف کروائی اور اکتوبر 2023 کو اپنی تقریر میں واضح طور پہ اندیا دیا تھا کہ غزہ، لیبیا، صومالیہ، شام، یمن اور ان تمام خطوں کے شہریوں پر سفری پابندیاں لگائی جائیں گی جہاں سے امریکی سیکیورٹی کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ اس صورتحال میں افغان انخلا اور آباد کاری سے متعلق امریکی حکومت کے ساتھ کام کرنے والے گروپ افغان ایوک کے سربراہ شان وان ڈیور نے ان تمام افراد سے جن کے پاس درست امریکی ویزے موجود تھے ان کو زور دیا کہ اگر ممکن ہو تو وہ جلد از جلد امریکہ کے لیے روانہ ہو جائیں، کیونکہ آنے والے دنوں میں ان کے لیے دروازے ہمیشہ کے لیے بند ہو سکتے ہیں۔ اس نے یہ خبردار کیا کہ اگرچہ ابھی تک کوئی سرکاری اعلان سامنے نہیں آیا، لیکن امریکی حکومت کے متعدد ذرائع یہ اشارہ دے رہے ہیں کہ نئی سفری پابندیاں اگلے ہفتے نافذ ہو سکتی ہیں۔ اس فیصلے کے اثرات سب سے زیادہ ان افغان ویزا ہولڈرز پر پڑیں گے جو امریکہ منتقلی کے منتظر ہیں اور جنہوں نے اپنی جانیں خطرے میں ڈال کر امریکی فورسز کے لیے کام کیا تھا۔ تقریباً 2 لاکھ افغان شہری ایسے تھے جنہیں امریکی آباد کاری کی منظوری مل چکی تھی یا جن کی مہاجر اور خصوصی امیگرنٹ ویزا کی درخواستیں زیر التوا تھیں، لیکن وہ 20 جنوری سے افغانستان اور دنیا کے تقریباً 90 دیگر ممالک میں پھنسے ہوئے ہیں، جن میں پاکستان میں موجود تقریباً 20,000 افراد بھی شامل ہیں۔ ان کی بے چینی اس وقت بڑھی جب ٹرمپ نے پناہ گزینوں کے داخلے اور غیر ملکی امداد کو 90 دن کے لیے منجمد کرنے کا حکم دے دیا، جس کے بعد ان کے لیے امریکہ جانے کا دروازہ تقریباً بند ہو چکا تھا۔ اب آتے ہیں آج کی خبروں پہ اور آج کے تجزیے پہ۔ نہ وہ خبر اور تجزیہ میرا، نہ یہ خبر اور تجزیہ میرا، میں صرف آپ تک پہنچانے والا ہوں کہ خبریں کیا ہیں اور تجزیے کیا ہیں۔ امریکہ کی متوقع سفری پابندیوں کے فہرست میں آج کی خبر کے مطابق پاکستان کا نام شامل نہ کیے جانے کا امکان ظاہر ہو رہا ہے، جبکہ اس حوالے سے حتمی اعلان جو ہے وہ 13 مارچ کو ہونا ہے۔ 12 ممالک ممکنہ طور پہ اس فہرست میں شامل ہو سکتے ہیں، مگر پاکستان کے بارے میں امریکہ میں موجود پاکستانی سفارتی عملہ اور سرکردہ شخصیات خاصی پر امید ہیں کہ پاکستان اس پابندی سے محفوظ رہ جائے گا۔ لیکن باخبر ذرائع نام نہ ظاہر کرنے پہ یہ خبر بھی دیتے ہیں کہ اس معاملے میں بھارتی امریکن لابی پاکستان کے خلاف زہریلا پروپیگنڈا کرنے میں پیش رہی اور اس پابندی کے حق میں ماحول بنانے کی کوشش کی۔ اس کے ساتھ ایک ایسا گروپ بھی تھا جس کا تعلق پاکستان سے ہے، وہ بھی ان سازشوں میں کہتے ہیں شریک ہے، جو مختلف ذرائع سے پاکستان کے خلاف منفی بیانیہ تشکیل دے کر امریکی پالیسی سازوں پر اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ اور حالیہ دنوں میں
خبر کے مطابق امریکہ کو مطلوب ایک خطرناک دہشت گرد کی پاکستان میں گرفتاری اور پھر بعد میں امریکہ کو حوالگی کے بعد ٹرمپ انتظامیہ اور پاکستانی حکومت کے درمیان تعلقات میں غیر معمولی قربت دیکھی گئی اور وہ اسٹیبلشمنٹ کی سطح پہ بھی دیکھی گئی اور اس کے بعد امریکہ نے شکریہ بھی ادا کیا۔ اس دوران دونوں فریقین کے درمیان ہونے والے تازہ ترین رابطوں میں سفری پابندیوں کی فہرست سب سے زیادہ زیر بحث رہی ہے اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ ان مذاکرات کے نتیجے میں ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے پاکستانی شہریوں کے لیے متوقع سفری پابندیوں میں نرمی کا فیصلہ کیا جا سکتا ہے، یعنی متوقع تھی اور اس میں نرمی کا فیصلہ کیا جا سکتا ہے اور اس پیش رفت کو پاکستان کے لیے ایک بڑی سفارتی کامیابی بھی قرار دیا جا رہا ہے، خاص طور پہ اس تناظر میں کہ بھارتی امریکن لابی اور دیگر لوگ جو اس فہرست میں شامل کرانے کے لیے کوششیں کر رہے تھے، ٹرمپ انتظامیہ کی نئی امیگریشن پالیسی کے تحت آئندہ پاکستان سے امریکہ زچگی کے لیے پہنچنے والی خواتین کو سخت جانچ پڑتال کا سامنا کرنا پڑے گا اور ایسے کیسز کی حوصلہ شکنی کے لیے اضافی اقدامات کیے جائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی ورک اور اسٹوڈنٹ ویزا رکھنے والے پاکستانی شہریوں کے امریکہ میں سخت چھان بین کی جائے گی تاکہ امیگریشن قوانین کے ممکنہ غلط استعمال کو روکا جا سکے۔ اس کے ساتھ پاکستان سے امریکہ جانے والی ایئر لائنز کے ذریعے ایک نئی سفری ایڈوائزری جاری کیے جانے کا امکان بھی ظاہر کیا جا رہا ہے جس کے تحت فضائی سفر کی نگرانی کو مزید سخت کیا جا سکتا ہے۔ ان اقدامات کو ٹرمپ انتظامیہ کی وسیع تر پالیسی کا حصہ قرار دیا جا رہا ہے جس کا مقصد امیگریشن قوانین پر سختی سے عمل درآمد کرانے اور غیر قانونی طور پہ امریکہ میں رہائش اختیار کرنے کے راستوں کو بند کرنا ہے۔ اب یہ دو خبریں، دو مختلف ہفتے، دو مختلف تجزیے، 2 دن مزید باقی ہیں۔ 2 دنوں کے بعد حالات مزید واضح ہو جائیں گے کہ وہ لابی کامیاب ہو گئی جو کوششیں کر رہی تھی یا یہ والی خبر زیادہ کامیاب ہو گئی کہ جس میں تعلقات بہتر بنانے کی نوید سامنے آئی۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔